بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ عطا بن یزید نے انہیں خبر دی کہ حمران نے، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذات کردہ غلام ہیں، انہیں بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کیا تو دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک جھاڑی، پھر 3 بار چہرہ دھویا، پھر 3 بار دائیں بازو کونیوں تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں بازو دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر 3 بار اپنا دایاں پاؤں ٹکنوں تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں دھویا۔ پھر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے اسی طرح وضو کیا جس طرح میں نے اب کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اٹھ کر 2 رکعتیں ادا کی، ان دونوں کے دوران میں اپنے آپ سے باتیں نہ کیں، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابن شہاب نے کہا، ہمارے علماء تابعین کہا کرتے تھے کہ یہ کامل ترین وضو ہے جو کوئی انسان نماز کے لیے کرتا ہے۔ جرا نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذات کردہ غلام حمران سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ مسجد کے آنگن میں تھے اور عصر کے وقت ان کے پاس مؤذن آیا تو انہوں نے وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو کیا، پھر فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، اگر کتاب اللہ کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جو مسلمان وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پڑھے تو اس کے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس نماز اور اگلی نماز کے درمیان ہوں گے۔ اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعید بن عاص نے اپنے والد سعید بن عمرو سے اور انہوں نے اپنے والد عمرو بن سعید سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، انہوں نے وضو کا پانی منگوایا اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کوئی مسلمان نہیں جس کی فرض نماز کا وقت ہو جائے پھر وہ اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح خشوع سے اسے ادا کرے اور احسن انداز سے رکوع کرے، مگر وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگی جب تک وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، اور یہ بات ہمیشہ کے لیے کی۔ مسار نے ابو زہرہ جامع بن شداد سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے حمران بن ابان سے سنا، انہوں نے کہا، میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے غسل اور وضو کے لیے پانی رکھا کرتا تھا، اور کوئی دن ایسا نہ آتا کہ وہ تھوڑا سا پانی اپنے اوپر نہ بہا لیتے، ہلکا سا غسل نہ کر لیتے۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز سے مؤثر کا قول ہے، میرا خیال ہے کہ عصر کی نماز مراد ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد ہم سے گفتگو فرمائی، آپ نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ ایک بات تم سے کہہ دوں یا خاموش رہوں۔ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بلائی کی بات ہے تو ہمیں بتا دیجئے، اگر کچھ اور ہے تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور جو وضو اللہ نے اس کے لیے فرض قرار دیا ہے اس کو مکمل طریقے سے کرتا ہے،
پھر یہ پانچوں نمازیں ادا کرتا ہے تو یقیناً یہ نمازیں ان گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی جو ان نمازوں کے درمیان کے اوقات میں سرزد ہوئے۔ معاذ بن عبد الرحمن نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے مولا ہمران سے اور انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے نماز کے لیے وضو کیا اور وضو کی تکمیل کی، پھر فرض نماز کے لیے چل کر گیا اور لوگوں کے ساتھ یہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی یا مسجد میں نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ علا نے اپنے والد عبد الرحمن بن یعقوب سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچوں نمازیں اور ہر جمعہ دوسرے جمعہ تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ان کو مٹانے والے ہیں جب تک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ عمر بن اسحاق کے والد اسحاق بن عبداللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب انسان کبیرہ گناہوں سے انتجاب کر رہا ہو تو پانچوں نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک، درمیان کے عرصے میں ہونے والے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے۔ عبد الرحمن بن مہدی نے کہا، ہمیں معاویہ بن صالح نے ربا بن یزید کے حوالے سے ابو ادریس خولانی سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے عتبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ اسی طرح معاویہ نے کہا، مجھے ابو عثمان نے جبیر بن نفیر سے، انہوں نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، ہمارے ذمہ اونٹ چرانے کا کام تھا، میری باری آئی تو میں شام کے وقت ان کو چرا کر واپس لایا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو کچھ ارشاد فرما رہے تھے۔ مجھے آپ کی یہ بات سننے کو ملی، جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا، کیا خوب بات ہے، جی تم میرے سامنے یہ کہنے والا کہنے لگا، اس سے پہلے والی بات اس سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا، میں نے دیکھا ہے تم ابھی آئے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے فرمایا تھا، تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے یا خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر یہ کہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔